شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورت کھڑے ہو کر کام کرتی ہے اس کے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جو عورت بیٹھ کر کپڑے دھوتی ہے اس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پر کپڑے دھوتی ہے اس کی پہلی اولاد بیٹا ہوتا ہے۔ جس گھر میں شام کے وقت اگر بتی جلائی جائے تو اس گھر میں نحوست کبھی نہیں آتی۔ پیشاب رک رک کے آ رہا ہو تو دہی میں ہری مرچ ڈال کر کھاؤ، پیشاب روانی سے آنا شروع ہو جائے گا۔ جس عورت کو بھولنے کی بیماری ہو اس کو حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ جو عورت ذہین ہوتی ہے اس کی اولاد کم ذہین ہوتی ہے۔ جو مرد بے وقوف ہوتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں۔ عورت کا پسینہ پینے سے مرد کے اندر جسمانی طاقت بڑھتی ہے۔ جس عورت میں شہوت نہ ہو اس کو بطخ کا انڈا ابال کر کھلایا کرو۔ جس بندے کو فالج کا مرض ہو اس کو لیچی کا پھل کھلاؤ، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ چھوارے کھاؤ، دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ جو بندہ روزانہ نہار منہ ایک ہفتہ شہد کی چسکی لگا لیا کرے اس کو زندگی میں کوئی موذی بیماری نہیں ہوگی۔ گرم پانی جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کان اور آنکھ اور گلے کی بیماریوں کے لیے گرم پانی اکسیر کا کام کرتا ہے۔ بالوں کو لمبے اور سیاہ گھنا کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد ایک بار سورہ واللیل پڑھیں اور اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ ہاتھ پر دم کر کے سر پہ پھیر لو، انشاءاللہ بال لمبے اور گھنے ہوں گے۔ اولاد نرینہ کے لیے بیٹی کی نیت کریں اور سورہ قریش باوضو سارا دن پڑھیں، انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ جو لوگ دن رات میں 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر بے چینی اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ ہم لوگ جتنے خوش رہیں گے ہم کو اتنی ہی کم نیند آئے گی۔ جو بندہ جاہل کی صحبت میں رہتا ہے اس کی عقل اتنی خراب ہو جاتی ہے۔ جو عقل مند لوگوں کی باتیں غور سے سنتا ہے اس کی عقل مر جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سر میں کبھی جوئیں نہ ہوں اور سر میں کبھی خشکی نہ ہو تو چنبیلی کا تیل استعمال کریں۔ سونے سے قبل کنگھی کر کے سویا کرو، بالوں کے گرنے کی بیماری دور ہوگی۔ گلے کی سوزش یا گلا خراب ہو جائے تو تخم سرسر پنساری سے عام ملتا ہے، حسب ضرورت لے کر اس میں شہد اتنا ملائیں کہ مجون بن جائے، صبح شام آدھا چمچ کھائیں۔ گلے کی سوزش، زخم اور گلہڑ کے لیے آزمودہ ہے۔ تیز پتہ چائے پیا کریں، معدے کی تیزابیت ختم ہوگی۔ روزانہ 6-7 دانے بادام کھایا کریں، کینسر نہیں ہوگا۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھائیں، معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پیو، پیٹ کی صفائی ہوگی۔ فالتو چربی کے لیے لہسن کی کچی پوتھیوں کو چند دن استعمال کریں۔ ہلدی کا استعمال کریں، کبھی جگر خراب نہ ہوگا۔ 7 کھجوریں 1 عدد کیلے کے ساتھ کھائیں، فوراً طاقت ملے گی۔ کیلے کے خشک پتوں کو پیس کر تھوڑا سا نمک ملا کر کھائیں، بلغمی کھانسی جڑ سے ختم۔ سنترے کا چھلکا کھانے سے دست رک جاتے ہیں۔ پاؤں میں جلن ہو تو سرسوں کا تیل لگائیں، فوراً جلن رک جائے گی۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی چمک بڑھتی ہے۔ کشمش کے چند دانے پانی میں بھگو کر صبح کے وقت کھائیں، چہرہ پر کشش ہوگا۔
اگر منہ میں چھالے بن گئے ہیں تو املی کے پتوں کا جوشاندہ تیار کر کے اسے غرارے کریں۔ کلونجی کو پیس کر مکھن میں ملا کر کھائیں، ہچکی فوراً رک جائے گی۔ ایک چمچ زیتون میں ہلدی مکس کر کے کھانے سے پہلے استعمال کریں، آنتوں کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ شہد، لیموں کے رس اور زیتون کو آدھے گلاس پانی میں ملا کر 20 دن پی لیں، گردے کی پتھری تحلیل ہو کر نکل آئے گی۔ کٹے ہوئے پیاز پر لیموں نچوڑ کر استعمال کریں، کبھی کھٹے ڈکار نہیں آئیں گے۔ نہار منہ اور عصر کے وقت 1 چمچ ثابت اسب گول دودھ کے ساتھ لیں، ڈپریشن کنٹرول ہو جائے گی۔ جائفل 50 گرام اور چینی 100 گرام، سہاگا 1 ماشا، ان سب کا سفوف بنائیں، بچوں کو کھلائیں، وزن کم نہیں ہوگا۔ سیاہ مرچوں کو روغن زیتون میں ملا کر لکوے کے مقام پر لیپ کرنے سے بہت جلد آرام آتا ہے۔ دن میں کم سے کم 2 مرتبہ سونف منہ میں چبائیں، بدبو نہیں آئے گی۔ 300 بار یہ خالی کو پڑھیں، دشمن سے محفوظ رہیں گے۔ ہفتے میں 1 دفعہ پالک ضرور کھائیں، یہ ہڈیوں کو کیلشیم فراہم کرتا ہے۔ لیمن وٹامن سی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب کبھی سر میں درد ہو تو ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا مساج کریں۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی میرا ذہن اپنے دوست محمود کی باتوں کی طرف تھا۔ آج میں بہت عرصے کے بعد اسے ملا تھا۔ ہم نے ایک ساتھ لنچ کیا اور جب اسے پتا چلا کہ شادی کے 6 سال کے بعد بھی میں بے اولاد ہوں تو اس نے مجھے ایک ہسپتال کا پتہ دیا اور کہنے لگا کہ یہاں ہر قسم کے بانجھ پن کا علاج ہوتا ہے، پھر چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ ایک دفعہ ضرور کھاؤ، بچوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہے، بے رنگ ہوتی ہے۔ اور پھر تم تو اتنی بڑی جائیداد کے مالک ہو، مستقبل میں تمہاری اس جائیداد کا وارث کون بنے گا؟ میں سارا راستہ محمود کی بات سوچتا رہا۔ اب تک ہم پہلے ہی بہت سے ڈاکٹروں کو دکھا چکے تھے اور اب میری بیوی شہناز دماغی مریضہ بن رہی تھی، ہر وقت بس یہی پوچھتی کہ ہماری اولاد کب ہوگی۔ میں اسے جواب دے دے کر تنگ آ گیا تھا۔ کبھی کبھی تو سوچتا کہ دوسری شادی کر لوں، لیکن میں شہناز کو چھوڑ کر کسی دوسری عورت کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ابھی تک اس شادی کو میں نبھا رہا تھا۔ آج محمود کی وجہ سے مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ میں باقی ساری میٹنگز کینسل کر کے لنچ کے فوراً بعد سیدھے گھر پہنچا اور شہناز مجھے دیکھ کر حیران ہوئی کہ میں دوپہر کے وقت گھر میں کیا کر رہا ہوں۔ میں اس کے پاس بیٹھا، اسے بتایا کہ تمہیں یاد ہے میرے یونیورسٹی کا دوست محمود، اکثر جس کا ذکر میں کرتا ہوں، آج وہ اتفاقاً مجھے ایک میٹنگ میں مل گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک ہسپتال کا پتہ دیا ہے۔ ہسپتال سیال کوٹ میں ہے، لیکن سنا ہے کہ وہاں سے کوئی بھی مریض خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، سب کو ہی شفا ملتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ شہناز کہنے لگی، پھر انتظار کس بات کا ہے؟ خرم ابھی اور اسی وقت مجھے لے چلو۔ وہ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ دراصل وہ بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ اسے یہ فکر ستاتی کہ کہیں میں دوسری شادی نہ کر لوں، اور اسی لیے وہ ذہنی مریضہ بھی بن رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم تیاری کر لو، ہم کل صبح سیال کوٹ کے لیے نکلیں گے، 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے، زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ اس کے چہرے پر خوشی نظر آنے لگی تھی۔ ہم جب بھی کہیں علاج کے لیے جاتے تو وہ اتنی خوش اور ایکسائٹڈ ہوتی، لیکن 2-4 مہینے کے بعد اس کی امید دم توڑ جاتی جب علاج کا خاطر خواہ کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوتا، اور پھر وہ دوبارہ مایوسی کے اندھیروں میں کھونے لگتی۔ اس بار اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر میں نے اللہ سے دعا کی کہ کوئی ایسا معجزہ کر دے کہ میری بیوی امید سے ہو جائے، اس کے چہرے سے یہ خوشی کبھی ختم نہ ہو۔ اگلی صبح ہی میں شہناز کے ساتھ اس ہسپتال پہنچ گیا جس کا پتہ محمود نے دیا تھا۔ وہاں جا کر پتہ چلا یہ چھوٹا سا ہسپتال ہے اور یہاں صرف بانجھ عورتوں کا ہی علاج ہوتا ہے، دوسرا کوئی مریض اس ہسپتال میں نہیں آتا۔ یہ سن کر مجھے اور تسلی ہوئی کہ اگر ایک ہی چیز کا ہسپتال ہے تو یقیناً علاج بھی بہت ہی تسلی بخش ہوتا ہوگا۔ اور پھر محمود نے بھی کافی تعریف کی تھی کیونکہ اس کی اپنی بہن کو یہیں سے شفا ملی تھی۔ میں اور میری بیوی اپنی باری کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ہمیں ٹوکن دیا گیا اور تقریباً 1.5 گھنٹے بعد جا کر ہمارا نمبر آیا تھا۔ یہاں رش بہت زیادہ تھا اور سبھی عورتیں شہناز جیسی تھی۔ کچھ عورتوں سے شہناز باتیں کرنے لگی تو اسے تھوڑا سا حوصلہ ملا کے باقی سب بھی علاج گھر سے آئی تھی اور سبھی تعریف کر رہی تھی کہ یہاں کے ڈاکٹرز بہت اچھی طرح سے مریضوں سے پیش آتی ہیں،
علاج بھی بہت اچھا کرتے ہیں، بس علاج کافی مہنگا ہے۔ پیسوں کی پرواہ بھی مجھے یا شہباز کو بالکل بھی نہ تھی، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ میرا اپنا بہت بڑا کاروبار تھا، اگر کسی چیز کی کوئی کمی تھی تو وہ اولاد تھی، اس لیے پیسہ لٹانے کو بھی ہم تیار تھے۔ اور آج تک بہت سے حکیموں اور ڈاکٹروں کے پیچھے ہم لاکھوں روپے ویسے ہی لٹا چکے تھے۔ باری آنے پر میں اور شہناز دونوں ہی ڈاکٹر کے کمرے میں چلے گئے۔ ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے شہناز کے ہاتھ سے فائل لی اور رپورٹوں کا ڈھیر نکال کر چیک کرنے لگی۔ پچھلے 6 سالوں میں میری بیوی نہ جانے کتنی طرح کے الٹرا ساؤنڈ اور بلڈ ٹیسٹ کروا چکی تھی، وہ سب کے سب ساتھ لے کر آئی تھی۔ کافی دیر کے بعد ڈاکٹر نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، بی بی اتنی پریشانی کی کوئی بات نہیں، خیر یہ رپورٹیں بہت پرانی ہو چکی ہیں، اس لیے کچھ نئے ٹیسٹ ہوں گے اور پھر آپ کا علاج شروع کیا جائے گا۔ اس ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے اور کہنے لگی کہ آپ ابھی یہ ٹیسٹ کروائیں، ہفتے بعد پھر رپورٹ ملے گی، تب آ کر مجھے یہ رپورٹ دکھائیں، مایوس نہ ہو، اچھے کی امید رکھیں، جلد ہی آپ کو خوشخبری بھی مل جائے گی۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق میں اپنی بیوی کو ہسپتال کی لیبارٹری لے گیا۔ میری بیوی ٹیسٹ کروانے کے لیے اندر ایک مخصوص کمرے میں چلی گئی۔ میں باہر ہی بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ لیبارٹری میں کئی جوان لڑکیاں موجود تھیں، وہ سب کی سب بہت ہی خوبصورت تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہسپتال میں نہ آئی ہوں بلکہ میں کسی فنکشن شو میں آئی ہوں۔ خیر ڈاکٹرز اسی طرح تیار ہوتے ہیں، اب تک میں ایسی بہت سے ڈاکٹرز کو دیکھ چکا تھا جو حد سے زیادہ مہنگے کپڑے اور جوتے پہنتی تھی اور پرس بھی لاکھوں روپے کا رکھتی تھی، مریضوں سے کماتی بھی تو اتنا ہی تھی۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ لڑکیاں نہ ہی ڈاکٹرز تھی اور نہ ہی مریض آئی تھی، نہ جانے وہ لیبارٹری میں کیا کر رہی تھی، سب کی سب ہاتھ پر ہاتھ رکھے سکون سے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر میں انہیں دیکھتا رہا، لیکن مجھے ان کی موجودگی کا مطلب سمجھ نہ آیا، اور پھر میری بیوی شہناز ٹیسٹ کروا کر واپس آ گئی۔ رپورٹ ایک ہفتے کے بعد ملنا تھی اور جب بھی ڈاکٹر کو دکھانی تھی، اس لیے ہم لوگ گھر کے لیے نکل گئے۔ میں نے اپنی بیوی شہناز سے کہا کہ اب تم دن رات دعا کرو کہ یہاں سے ہمیں خوشخبری مل جائے۔ ایک ہفتہ بڑی تیزی سے گزرا، میں دفتر کے کاموں میں مصروف تھا، کیونکہ پھر ہسپتال جانے کے لیے مجھے ایک دن کی چھٹی بھی تو کرنا تھی، اور شہناز تو دن رات دعائیں مانگ رہی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب ہمیں ہسپتال جانا تھا۔ ہم نے لیبارٹری سے رپورٹ لی اور ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے ساری رپورٹس تسلی سے دیکھی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کی رپورٹ میں تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں، میں آپ کا ٹیسٹ بھی کروانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں چونک گیا تو وہ کہنے لگی، میں یہ بات احتیاطاً کہہ رہی ہوں، اگر خدا نہ خواستہ میں بھی تھوڑی بہت کوئی پرابلم ہوئی تو آپ کی بیوی کے علاج کے ساتھ آپ کا علاج بھی شروع کروں گی اور آپ کو مزید انتظار کی اذیت بھی نہ اٹھانا پڑے گی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، میری بات کا مطلب آپ سمجھ سکتی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بات بیماری کی نہیں، کبھی کبھی ہمارے ہارمونز بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس لیے ٹیسٹ کروانے میں کوئی برائی نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں ٹیسٹ کروانے کے لیے راضی ہو گیا کہ شہناز کے ساتھ میرا بھی علاج ہو جاتا تو کم سے کم بچے تو ہوتے۔ ڈاکٹر نے مجھے لیبارٹری میں بھیج دیا۔ شہناز ڈاکٹر کے پاس ہی بیٹھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ رپورٹ آپ کو جلد ہی مل جائے گی، آپ رپورٹ لے کر واپس آئیے گا، جب تک میں دوسرے مریضوں کو دیکھ لیتی ہوں۔ میں لیبارٹری میں اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے ایک طرف ایک خاص کمرے میں بھیج دیا۔ میں نے وہاں اپنے ٹیسٹ کا سیمپل جمع کروایا اور باہر نکلنے لگا تو ایک دم ہی چونک گیا، کیونکہ اس کمرے میں ایک جوان لڑکی اندر داخل ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ شرم سی محسوس ہوئی کیونکہ یہ کمرہ مردوں کے لیے تھا، یہاں مردوں کا خاص ٹیسٹ ہو رہا تھا، تو پھر یہ لڑکی اندر کیوں آئی تھی؟ شاید اس کا تعلق لیبارٹری سے تھا، اس لیے کسی نے اسے اندر آنے سے روکا بھی نہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد مجھے رپورٹ مل گئی اور میں رپورٹ لیے ڈاکٹر کے کمرے میں دوبارہ پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی اور کہنے لگی، آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں، میں دونوں کو ہی دوا دے رہی ہوں تاکہ ہارمونز بیلنس ہو جائے اور حمل ٹھہر جائے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں حیران ہوا، کیونکہ اب تک ڈاکٹروں نے یہی کہا تھا کہ میری بیوی کے پاس حمل ٹھہرنا ناممکن ہے، اس لیے تو وہ دن رات پریشان رہتی تھی۔ لیکن اس ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ساری رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، زیادہ مسئلے والی بات نہیں۔ اس نے ہم دونوں میاں بیوی کو کچھ خاص دوائیں لکھی جو حمل ٹھہرانے کے لیے دی جاتی ہیں، اور کہنے لگی کہ آپ لوگ پورے 40 دن کے بعد دوبارہ یہاں آئیں گے اور پھر میں آپ کو دوائیں بدل کر دوں گی، انشاءاللہ آپ کو 3 مہینے میں ہی خوشخبری مل جائے گی۔
میں نے اور میری بیوی نے پابندی سے دوائیں کھانا شروع کی اور پھر آہستہ آہستہ دن گزر رہے تھے۔ ہم دونوں ہر روز یہی سوچتے کہ اب ہمارے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں، ہمارے گھر میں اولاد آئے گی تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ شناز تو بچوں کے کپڑوں سے لے کر ان کے کمرے کے ڈیزائن تک کے سلیکٹ کرنے لگی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے 40 دن تک لگاتار دوائی کھائی۔ شہناز کا چہرہ اب کھلا کھلا رہتا، وہ مجھے خوش نظر آنے لگی۔ اس بات سے مجھ پر بہت اثر پڑا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی کم ہوئے تھے، ورنہ جب بھی شہناز بچوں کی بات کرتی تو ہمارے درمیان بحث شروع ہو جایا کرتی، لیکن اب ہم دونوں کے پاس ایک ہی موضوع تھا کہ بچہ ہوگا تو اس کا نام کیا رکھیں گے۔ 40 دن کے بعد میں اور میری بیوی ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ وہ ہم دونوں کو دیکھتے ہی پہچان گئی اور پوچھنے لگی کہ ہم نے دوا وقت پر کھائی ہے یا نہیں۔ تفصیلات لینے کے بعد وہ کہنے لگی، ایک دفعہ پھر آپ کی بیوی کا ٹیسٹ ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ کی بیوی کو یہاں ایک رات رکنا پڑے گا۔ ہم رات کو کچھ دوائیں دیں گے اور پھر صبح میں آپ کی بیوی کا ٹیسٹ ہوگا۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گیا کیونکہ میرے لیے یہاں رکنا ممکن نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک دن کی دفتر سے چھٹی ملی تھی کیونکہ میرے لیے میٹنگز کینسل کرنا بھی بڑی پریشانی کا سبب بنتا تھا۔ ایک رات یہاں رکنے کا مطلب تھا کہ کل کا دن بھی مجھے یہیں لگ جاتا اور پھر میری چھٹی ہوتی۔ میں نے پریشانی سے شہناز کو دیکھا تو کہنے لگی کہ آپ مجھے ایڈمٹ کروا کر چلے جائیں، میں اکیلی رک جاؤں گی، ایک رات کی تو بات ہے۔ لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ شہناز کے گھر والے بھی دوسرے شہر میں رہتے تھے اور میرے گھر والے سب امریکہ میں سیٹل تھے، اس لیے اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے میں شہناز کے پاس ٹھہرنے کو کہہ دیتا۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی بیوی کا خیال رکھیں گے۔ شہناز بھی کہنے لگی، آپ بے فکر ہو کر چلے جائیں۔ ویسے تو شہناز کافی عقل مند اور سمجھدار عورت تھی، اس لیے مجھے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اسے کہیں اکیلا چھوڑا ہو۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ جو دوائیں آج رات آپ کی بیوی کو دی جائیں گی وہ بہت ہی زیادہ مہنگی ہے، اس لیے آپ کو اس کے پیسے پہلے ہی کاؤنٹر پر جمع کروانے ہوں گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، میں نے پیسے جمع کروا دیے، اپنی بیوی کا ایڈمیشن بنوایا اور پھر اسے اس کے کمرے میں چھوڑنے کے لیے گیا تو وہیں وہ لڑکی چلی آئی جسے میں نے اس دن لیبارٹری میں دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں چونک گیا تھا۔ مسکرا کر کہنے لگی، اسے میری بیوی کی دیکھ بھال کے لیے بھیجوایا گیا ہے۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت ہی زیادہ جوان تھی، چہرے سے نہ ہی ڈاکٹر لگتی تھی اور نہ ہی نرسوں جیسی تھی۔ لیبارٹری میں بھی وہ نہ جانے کیا کر رہی تھی، اسے میری بیوی کے پاس کیوں بھیجا گیا تھا؟ میں یہی سوچ رہا تھا جب وہ کہنے لگی کہ یہاں پر جو عورتیں ایک رات رکتی ہیں وہ تھوڑی پریشان ہوتی ہیں، اس لیے ہم لوگ ان سے باتیں کرتی ہیں، ان کی پریشانیوں کو کم کرتی ہیں، ہمارے ہونے سے انہیں تسلی ہوتی ہے اور علاج آسان ہو جاتا ہے، بس اسی لیے تو ہمیں یہاں پر رکھا گیا ہے۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ تیز تھی، اس نے میرا چہرہ پڑھ لیا تھا اور خود ہی ہر بات کا جواب بھی دے دیا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے کافی حد تک تسلی بھی ہو گئی۔ کاؤنٹر پر مجھ سے پورے 60,000 روپے وصول کیے گئے اور باقی کا بل تو ڈسچارج کے وقت بنتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہسپتال والوں نے اتنے پیسے لیے ہیں تو وہ اس طرح کی سہولیات بھی تو دیتے ہی ہوں گے۔ یہی سوچ کر میں نے پیسے جمع کروا دیے اور میں سوچ کر واپسی کے لیے نکل آیا تھا۔ اب مجھے اگلی شام اپنی بیوی کو لینے کے لیے جانا تھا۔ رات ہوئی تو میں نے سونے سے پہلے اپنی بیوی کو فون کیا۔ وہ کافی خوش تھی، اس نے اپنی خیر خیریت بھی دی اور کہنے لگی کہ سٹاف بہت اچھا ہے، اسے بالکل بھی نہ بوریت ہو رہی ہے اور نہ ہی پریشانی۔ مجھے پوری طرح سے تسلی ہو گئی۔ اگلے دن میں میٹنگز میں مصروف رہا اور شام سے پہلے میں ہسپتال پہنچ گیا۔ میری بیوی سفید جوڑا پہنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، میرے سارے ٹیسٹ ہو گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے کیا معلوم ہوگا، بتاؤ کیا بات ہے؟ میری بیوی مجھ کو پہیلیاں بجھوانے کی ویسے عادت تھی، وہ ایک دم ہی مسکرا کر کہنے لگی کہ آپ باپ بننے والے ہیں، میں امید سے ہوں، رپورٹ میں یہی آیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا جس کے چہرے پر خوشی کے ساتھ ساتھ آنسو بھی تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، شہناز تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہاں، چاہے تو رپورٹ دیکھ لیں۔ اس نے اپنی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میری طرف بڑھائی تو واقعی میں وہ امید سے تھی۔ اس خبر نے مجھ میں نئی زندگی پھونک دی۔ میں فوراً اپنی بیوی کے گلے لگ گیا تھا۔ اتنے میں وہ لڑکی کمرے میں آئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ واپس پلٹنے لگی۔
تو میں فوراً پیچھے ہوا اور اسے شکریہ کہا اور وہ رک گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میری بیوی نے اس کی بہت تعریف کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ میری بیوی کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ شہناز مجھے بتانے لگی کہ رات کو ڈاکٹر کمرے میں آئی تھی۔ اس نے مجھے ایک انجیکشن لگایا تھا۔ وہ لڑکی میرے ساتھ ہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور پھر مجھے اچانک سے نیند آ گئی۔ جب میں صبح اٹھی تو مجھے ٹیسٹ کے لیے لے جایا گیا اور الٹرا ساؤنڈ میں ہی پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں، لیکن میں یہ بات آپ کو خود سامنے سے بتانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے فون نہیں کیا۔ شہناز کے چہرے پر الگ ہی رنگ چمک رہے تھے۔ میں اسے لے کر گھر آ گیا تھا۔ میں نے اسے سر آنکھوں پر بٹھا لیا تھا، بستر سے نیچے بھی قدم نہ رکھنے دیتا۔ گھر میں 2 نوکروں کا مزید انتظام کر لیا تھا۔ ایک نوکرانی تو ہر وقت شہناز کے ساتھ رہتی۔ 9 مہینے بڑی تیزی سے گزرے تھے اور پھر وہ دن آ گیا جب شہناز نے میری بیٹی کو جنم دیا۔ میں نے سارے ہسپتال میں مٹھائی بانٹ دی، اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر اس کے کان میں اذان بھی دی۔ لیکن جیسے جیسے میری بیٹی بڑی ہونے لگی، اس کے چہرے کے خد و خال بدلنے لگے۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا، کیونکہ میری بیٹی میری بیوی کی جیسی نہ تھی، نہ ہی وہ میرے جیسی تھی، بلکہ میں جب بھی اس کے چہرے پر نظر ڈالتا تو مجھے وہی جوان لڑکی یاد آتی جو ہسپتال میں میری بیوی کے ساتھ تھی، کیونکہ میری بیٹی ہوں بہوں اس لڑکی جیسی تھی۔ یہاں تک کہ میری بیٹی کی آنکھوں کا رنگ بھی اس لڑکی کے جیسا ہی شہد رنگ تھا، جبکہ اور میری بیوی سیاہ آنکھوں والے تھے۔ میری بیٹی سال بھر کی ہوئی تو ہوں بہوں اس لڑکی کے جیسے لگنے لگی۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ میری بیوی جو اتنے عرصے سے بانجھ تھی، وہ مہینے بھر میں امید سے ہو گئے۔ اسے ایک رات کے لیے ہسپتال میں بھی رکھا گیا تھا۔ نہ جانے کیا کچھ میرے دماغ میں چل رہا تھا۔ میری بیوی میرے ساتھ نہیں بلکہ اس لڑکی کے ساتھ رکی تھی۔ کوئی تو بات ایسی تھی جو میں نہیں جانتا تھا، لیکن میری بیٹی کا چہرہ مجھے چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ کچھ غلط ضرور ہوا ہے۔ میں نے کئی دفعہ باتوں باتوں میں اپنی بیوی سے بھی بہت کچھ جاننے کی کوشش کی، لیکن میری بیوی کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ بس یہی کہتی کہ ہسپتال میں مجھے انجیکشن لگا تھا اور کچھ دیر بعد میں سو چکی تھی۔ جب میرا شک حد سے زیادہ بڑھا تو میں خاموشی سے ایک دن اپنی بیٹی کو لے کر گھر سے نکلا۔ ہسپتال پہنچ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو بنا بتائے اپنا اور اپنی بیٹی کا DNA ٹیسٹ کروایا۔ ہفتے بھر کے بعد جب رپورٹ آئی تو میرے سارے شکوک و شبہات پر پانی پھرا، کیونکہ وہ میری بیٹی تھی۔ میں نے بہت محبت سے اسے چوما، اسے اپنا وہم جان دیا۔ مجھے جو کوئی بھی ایسا شخص ملتا جو بے اولاد ہوتا، میں اسے باخوشی اسی ہسپتال کا پتہ دیتا اور کہتا تھا کہ وہاں پر بانجھ پن کا بہت ہی اچھا علاج ہوتا ہے۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایک دن مجھے ہوٹل میں محمود نظر آیا۔ میں جیسے ہی اس کے پاس گیا تو وہ مجھ سے نظر چرا کر باہر جانے لگا۔ میں نے اسے روکا اور کہا، کہاں بھاگ رہی ہو؟ اتنے عرصے بعد ملے ہو، تم تو دبئی چلے گئے تھے۔ میری پوری زندگی ہی بدل گئی، آؤ ساتھ بیٹھ کر لنچ کرتی ہیں۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اس دن کے بعد سے میری تجھ سے ملاقات نہ ہوئی، لیکن آج میں ایک بچی کا باپ بن گیا ہوں اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میری بات سن کر محمود خوش تو نہ ہوا، البتہ وہ نظریں چرانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کوئی بات ہے کیا؟ کچھ چھپا رہے ہو تم مجھ سے؟ وہ ایک دم ہی گھبرا گیا اور پھر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، یار خورم مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہسپتال والے کیسا کھیل کھیلتی ہیں، ورنہ میں تجھے کبھی وہاں نہ بھیجتا۔ محمود کی بات سن کر میں حیران ہوا اور کہا، کیا بات ہے، کچھ تو بتا۔ میں وہاں گیا تھا لیکن میری بیوی کو وہیں سے شفا ملی ہے۔ خرم نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگا، وہاں سے شفا نہیں ملی بلکہ دھوکہ ملا ہے۔ وہ نظریں جھکائے کہنے لگا کہ میری بہن جس کو وہاں سے بیٹی ہوئی تھی، اس کی بیٹی کچھ عرصہ پہلے شدید بیمار ہوئی اور جب ہسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا اسے کوئی بیماری ہے جس کے لیے بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا۔ میری بہن نے سوچا کہ وہ اپنی بیٹی کو خود بون میرو دے گی، اس لیے ان دونوں ماں بیٹی کے بہت سارے ٹیسٹ ہوئے اور اتفاقاً میرے بہنوئی نے DNA ٹیسٹ بھی کروایا اور پتہ ہے نتیجہ کیا آیا؟ وہ بچی میری بہن کی نہیں تھی بلکہ کسی اور کی تھی۔ محمود کی بات سن کر میں سکتے میں آ گیا اور کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ محمود کہنے لگا کہ ہم لوگ بھی بہت پریشان ہوئے اور پھر جب معلومات کی اور اس ہسپتال گئے تو پتہ چلا کہ وہ لوگ تو ایک بہت ہی بڑا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ٹیسٹ کے نام پر وہ مردوں کے جراثیم حاصل کرتی ہیں اور اسی وقت انہیں جوان لڑکیوں کے جسم میں داخل کرتی ہیں۔
جوان لڑکیاں جو صحت مند ہوتی ہیں وہ جلد حاملہ ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ لوگ ایک رات مریضہ کو ٹیسٹ کے نام پر رکھ کر ان جوان لڑکیوں کے جسم سے ایمبریو نکال کر مریضہ کے جسم میں ڈال دیتے ہیں۔ بانج عورت کو لگتا ہے کہ یہ اس کا بچہ ہے اور وہ حاملہ ہو چکی ہے، جبکہ دراصل یہ بچہ اس کے شوہر اور اس عورت کا ہوتا ہے جسے ہسپتال والوں نے اس کام کے لیے خریدا ہوا ہے۔ میری بہن کی جو بیٹی ہے وہ میرے بہنوئی اور اس عورت کی ہے جسے میری بہن کی دیکھ بھال کے نام پر ایک رات اس کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ ہم نے یہ بات اپنی بہن کو نہیں بتائی کیونکہ سالوں کے بعد وہ جینے لگی تھی۔ اس کے بعد ایک خوشی آئی تھی۔ محمود روتے ہوئے کہنے لگا، یار مجھے معاف کر دے، یہ سب مجھے کچھ ہی عرصے پہلے پتا چلا، اس لیے آج تجھے دیکھ کر میں فرار ہونا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تیرے سامنے بیٹھوں گا تو سچ نہیں چھپا سکوں گا اور تیری خوشی خاک میں مل جائے گی۔ محمود کی باتیں سن کر واقعی میں میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنا اور اپنی بیٹی کا ڈی این اے ٹیسٹ تو کروایا تھا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کی ماں میری بیوی نہیں ہوگی۔ میں نے ان دونوں کا کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا تھا۔ میری بیٹی ہوں بہو اس جوان لڑکی جیسی تھی جو اس دن لیبارٹری میں داخل ہوئی تھی۔ یقیناً میرے جراثیم کو اس لڑکی کے جسم میں داخل کیا گیا تھا اور پھر اسی کے جسم سے ایمبریو نکال کر میری بیوی کے اندر ڈالا گیا۔ ہسپتال والے انتہائی بھیانک کھیل کھیل رہے تھے کیونکہ انہوں نے میری بیوی کے ڈسچارج کے وقت پورے 2 لاکھ روپے کا بل بنایا تھا اور میں نے بھی اسے خوشی خوشی وہ بل ادا کیا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ کچھ دیر محمود کے ساتھ بیٹھ کر میں گھر واپس لوٹ آیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو حقیقت بتا دوں، لیکن جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی ہماری بیٹی عشا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ شہناز کے چہرے پر جو خوشی میں دیکھ رہا تھا وہ خوشی سالوں کے بعد نظر آئی تھی۔ اگر میں اسے یہ خوشی چھین لیتا تو شاید وہ جیتے جی مر جاتی۔ عشا میری اور شہناز کی بیٹی تھی، یہی بات ہمیں معلوم تھی اور دنیا بھی یہی بات جانتی تھی، اس لیے کسی اور سچ کو بتانے کی نہ ہی کوئی ضرورت تھی اور نہ ہی ہمیں کوئی فائدہ تھا۔ مجھے دیکھ کر عشا اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگتی ہوئی میری طرف آئی اور میں نے اسے گود میں اٹھا کر چوم لیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہناز کھل کھلا کر ہنسی تھی اور اس منظر نے میرے گھر کو مکمل کر دیا تھا۔ اب کسی سچ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ البتہ میں نے اپنے ایک دوست کو اس ہسپتال کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میرا دوست کمشنر تھا اور میں جانتا تھا کہ جلد ہی وہ کوئی لیگل ایکشن لے گا۔ اس سارے ہسپتال کے عملے کو دھر لیا جائے گا۔ اولاد ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اپنے کاروبار چمکاتے ہیں، بھیانک طریقوں سے لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ اولاد کے لیے کبھی بھی کسی غلط جگہ کا انتخاب نہ کریں۔